اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کی جو ہے سارے معاملات، زکوٰۃ کے احکام، زکوٰۃ کے مسائل پہ بات ہوگی انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے ہم چلتے جائیں گے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں اگر آپ یہ میرا مکمل جو ہے زکوٰۃ پر جو ہے کتاب الزکوٰۃ فقہ کے اندر ایک پورا سبجیکٹ ہے، یہ کتاب الزکوٰۃ، اس کو بڑی مختصر اور آسان کر کے حوالوں کے ساتھ میں انشاءاللہ آج پیش کروں گا، اللہ کے فضل، اللہ کی عطا سے، مالک کائنات کے کرم سے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کے میرا زکوٰۃ کے متعلق جو احکام، مسائل، شرعی حکم کیا ہے، سوال جواب جو بھی اکثر ہوتے، تمام شرعی مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج ہم یہ زکوٰۃ کا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم زکوٰۃ کے معاملے میں آگے بڑھتے جائیں گے، یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو وہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے زکوٰۃ کے معاملے میں جب آپ لوگ میری تمام باتیں یہ سن لیں گے تو اس کے بعد آپ کو زکوٰۃ کے معاملے میں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں بچے گی انشاءاللہ تعالی۔ فقہ کی معتبر کتب سے انشاءاللہ تعالی زکوٰۃ کے حوالے سے فقہ حنفی کی روشنی میں، اہل سنت فقہ حنفی کی روشنی میں، مسلک امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی روشنی میں آج میں گفتگو فرماؤں گا، اور زکوٰۃ کا یہ میرا ٹاپک، اور اس کے بعد مصارف زکوٰۃ کا جو ہے بیان شروع ہوگا اگلی اس میں، تو پھر آپ نشست میں اگلی بیٹھک میں یعنی کہ تو پھر آپ جیسے وہ سنتے جائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو پھر آپ کو اس کے بعد کسی سے زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے بڑے آسان انداز میں انشاءاللہ۔ کتاب الزکوٰۃ فقہ میں ایک پورا چیپٹر ہے، بڑی آسان کر کے انشاءاللہ میں سوال جواب کی روشنی میں آسانی سے بیان کروں گا۔ سوال: زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اب اس کا جواب سنیے کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں۔ اصل چیز ہم یہ تو پوچھتے زکوٰۃ ہے کیا، زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے دینے کا، لینے کا، کس پہ واجب کس میں نہیں، کیا اس کی مقدار۔ اگر پہلے ہم شروع کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں تو اب جواب سنیے۔ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضائے الہی کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ تو خود ہاشمی ہو یعنی سید، اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ در مختار ملخصان کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 204 سے 206، امام شامی رحمہ اللہ کی کتاب در مختار، اس میں۔ اب دوسرا سوال ہو رہا ہے زکوٰۃ کب فرض ہوئی، یعنی فرض کب ہوئی ہے زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا جناب زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی، یعنی روزوں سے پہلے 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ در مختار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 202، امام شامی علیہ رحمہ۔ آگے آئیے تیسرا سوال: زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا کیسا ہے، یعنی ایک انسان کہ جی میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ بتا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ وہی جواب ہے غامدی صاحب کو کہ آپ کہتے ہیں نا غامدی صاحب کہ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھے اسے کافر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو اب ایک جواب دیجیے گا ذرا جو آپ تا قیامت نہیں دے سکتے غامدی صاحب انشاءاللہ، نہ آپ کا کوئی شاگرد دے سکتا ہے، کہ اگر ایک انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو کافر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسی طرح سے ایک آدمی کہے جی میں مسلمان ہوں لیکن میں زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہوں، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو اب بھی آپ اسے مسلمان کہیں گے آپ کی نالج کے مطابق غامدی صاحب، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو کافر کہنے کا مجھے حق نہیں ہے، تو اب وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، یعنی قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کے حکم کا انکار کر رہا ہے، لیکن مسلمان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، صحیح نا؟ جیسے وہاں قادیانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کرتے ہیں ویسے ہی قرآن کا انکار کر رہا ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کہ اب بھی آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ تو کیا آپ کے مطابق جو آپ کی فلسفی ہے، اس کے مطابق جو آپ کی منطق ہے، اس کے مطابق غامدی صاحب ہر وہ انسان مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، آپ تو یہی کہتے تو جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ان کو پھکی کہتے ہیں نا، ڈبل پھکی، ہاں ان کے شاگرد بڑا یوز کرتے ہیں یہ لفظ پھکی، ان کو ڈبل پھکی۔ در مختار کتاب الزکوٰۃ
ہاں فرض سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا کافر ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ فتویٰ ہندیہ کتاب الزکوٰۃ جلد اول صفحہ 170۔ اب آگے آ جائیے، میں ذات فقہ کے حوالے دیتے جا رہا ہوں، فقہ کی کتب کے، مستند فقہ کی کتب، تاکہ جہاں مسئلہ دیکھنا اس میں سے آپ آسانی سے دیکھ لیں۔ آگے آئیے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ کو جو زکوٰۃ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب، زکوٰۃ کا لغوی معنی طہارت، افزائش، اضافہ، بڑھوتری یعنی بڑھانا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت اور افزائش کا سبب بنتی ہے، یعنی مال کو پاک کرنے کا، اس لیے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ در مختار کتاب الزکوٰۃ جلد 3 صفحہ 203۔ آگے آئیے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ سوال ہوا، اب جواب دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جائے، یعنی جس پر فرض ہے اب اس کی شرائط بتا رہے ہیں۔ نصاب کا مالک ہو، یہ آگے چل کے آئے گا کہ کتنا نصاب، یہ سب آگے چل کے آئے گا انشاءاللہ۔ نصاب کا مالک ہو، نمبر 1 پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، یہ یا نصاب نامی ہو۔ تیسرا پوائنٹ، نصاب اس کے قبضے میں ہو، یعنی جو ملکیت ہے اس کا واقعتاً مالک ہو، یعنی جیسا چاہے خرچ کرنے کی اس کو اجازت ہو۔ چوتھا، نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہو، یعنی جو مال کا حصہ ہے جب اس کی ساری جو ضروریات زندگی پوری ہو جائے اس کے بعد جو بچے گا نا مال کا حصہ، اس کو دیکھا جائے گا، پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی واجب۔ 5واں پوائنٹ، نصاب ذہن سے فارغ ہو، یعنی اس پر ایسا قرض نہ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے، یعنی کہ ایک بندے کا مال تو ہے جتنا زکوٰۃ کے لیے بنتا ہے اتنا مال ہے اس بندے کے پاس، لیکن وہ اس کے اوپر قرض چلا ہوا ہے، اور جو اس کے لوگ ہیں جن سے اس نے قرض لیا ہے وہ اس سے قرض مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے ہمارا قرض واپس کرو جو ہم نے تمہیں دیا تھا۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ قرض واپس کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم بچتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے یا نہیں بچتی، بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر اس کے بعد نصاب لگایا جائے گا، اگر بنے گی نصاب تک پہنچے گی تو بھائی پھر زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر نہیں پہنچے گی مقدار کو زکوٰۃ کی پھر زکوٰۃ اس پہ بنتی نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ 6واں پوائنٹ، اس نصاب پر 1 سال گزر جائے، یعنی جو مالی مقدار ہوتی ہے زکوٰۃ کی اس پہ کم از کم 1 سال گزرنا یہ واجب ہے۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ 884 سے 875 تک۔ آگے آئیے، سوال، نصاب کا مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو مقدار ہے زکوٰۃ کے مال ہونے کی، اس کے نصاب جو بنتا ہے زکوٰۃ کا ٹوٹل، اس کا مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ اب جواب بتا رہے ہیں کہ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم، یعنی اتنی مالیت کا مال تجارت ہو۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ 902 سے 903۔ آگے آئیے، سوال، مالی کے نصاب ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دی تو، یعنی میں نصاب تو پورا نہیں تھا لیکن زکوٰۃ دے دی، اب کیا حکم ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ اگر پہلے زکوٰۃ دے دی پھر مالی کے نصاب ہو گیا، یعنی پھر مقدار آ گئی جو مال چاہیے ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے واجب ہونے کے لیے، اتنا مال آ گیا، بعد میں پہلے دے دی پھر اتنا مال آ گیا، یعنی اگر پہلے زکوٰۃ دے دی پھر مالی کے نصاب ہوا تو ایسی صورت میں دیا گیا مال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس کی زکوٰۃ الگ سے دینا ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پہ پہلے تو بھائی اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ اس پہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ حکم آئے واجب ہو، اب اس بیچارے نے پہلے پھر بھی دے دی، چلو کچھ نصاب لگا کے اپنی طرف سے، اب بعد میں وہ اتنی مقدار مال کی آ گئی کہ بھائی اب اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، تو اب وہ بندہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ اب اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ حکم ہو گیا، اب اس پہ زکوٰۃ واجب ہو، اب وہ زکوٰۃ دے گا۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی؟ بھلے پہلے دے دی تھی لیکن نصاب تو نہیں تھا پورا، اب بعد میں نصاب ہو گیا تو اب زکوٰۃ دینا واجب۔ آگے آئیے، مال نامی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مال نامی کا کیا مطلب ہے؟ اب جواب دے رہے ہیں، مال نامی کے معنی ہیں بڑھنے والا مال، ہوا حقیقتاً بڑھے یا حکماً۔ اس کی 3 صورتیں ہیں مال نامی کی، یہ بڑھنا تجارت سے ہوگا یا
اور پھر اس کے بعد دوسری صورت ہے افزائش نسل کے لیے جانور کو جنگل میں چھوڑ دینے سے ہوگا، یا تیسری صورت یہ ہے وہ مال خلقی یعنی پیدائشی طور پر نامی ہوگا جیسے سونا چاندی وغیرہ۔ فتویٰ ہندیہ کتاب الزکوٰۃ جلد اول صفحہ 170۔ آگے آئیے، حکماً مال نامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے، بات سمجھ، حکماً، اب یہ حکماً بتا رہے، اوپر کیا بتایا تھا مال نامی حقیقتاً، اب بتا رہے حکماً مال نامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ 882۔ آگے آئیے، سوال ہو رہا ہے حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح ہے، اب جواب دے رہے ہیں۔ حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی، ضروری مال جو ضروری ہے زندگی کو گزارنے کے لیے، یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزارا اور گزارے اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوگی زندگی گزارنے میں، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ، یعنی جو پیشہ اختیار کرتا ہے، جو کام کرتا ہے بندہ، بڑھائی کا کام ہے، لوہے کا کام ہے، اس کے متعلق اس کو اوزار کی ضرورت ہے، نہیں ہوں گے تو کہاں سے کرے گا بیچارہ، اس کے ہنر ہی ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر یہ پوری ہو رہی ہیں تو اس کے بعد پھر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر جو نصاب بنتا تھا وہ یہ ضروریات زندگی میں ہی لگ گیا آپ کا، تو اب پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا جو مال چاہیے ہوتی ہے، مقدار چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہدایہ کتاب الزکوٰۃ جلد اول صفحہ 96۔ آگے آئیے، سوال سال کب مکمل ہوگا؟ یعنی زکوٰۃ کا جو سال ہوتا ہے کب مکمل ہوگا؟ جواب، جس تاریخ اور وقت پر آدمی صاحب نصاب ہو، جس تاریخ اور وقت پر آدمی صاحب نصاب ہو، ٹھیک ہے، جب تک نصاب رہے وہی تاریخ اور وقت جب آئے گا اسی منٹ سال مکمل ہوگا، یعنی کہ آپ کے پاس مال آ گیا، زکوٰۃ کے مطابق جو رقم چاہیے ہوتی، مقدار زکوٰۃ کی، اتنا مال آ گیا، ابھی آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب اگر وہ مال آپ کا جو ہے سال پورا ہونے تک وہ مقدار باقی رہتی ہے جو آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اتنی مقدار باقی رہتی، تو اب آپ پہ زکوٰۃ دینا یہ واجب ہے اور یہ سال گزرے گا، یہ سال مکمل ہوگا۔ ماخوذات فتاویٰ رضویہ جلد 10 صفحہ 202۔ آگے آئیے، سال گزرنے میں قمری یعنی چاند کے مہینوں کا اعتبار ہوگا، شمسی مہینوں کا اعتبار حرام ہے، یعنی یہ جو انگلش کے کیلنڈر ہے نا ہمارے، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ نہیں چلے گا۔ زکوٰۃ کا نصاب پورا ہونے کے لیے شمسی مہینے یعنی اسلامی محرم، ذوالقعدہ، ذوالحج وغیرہ، رمضان وغیرہ، اس کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ سال مکمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے فتویٰ رضویہ جلد 10 صفحہ 157 پر۔ آگے آئیے، اگر دوران سال نصاب میں کمی ہو جائے تو، یعنی بھائی شروع میں تو نصاب پورا تھا جو زکوٰۃ آپ پہ واجب تھی، بیچ میں زکوٰۃ کا جو مال کی مقدار ہوتی ہے وہ کم ہو گیا نصاب آپ کا، تو اب کیا حکم ہوگا وہ بتا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت میں سال کے شروع اور آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر نصاب شروع میں مکمل ہے اور سال مکمل ہونے پر نصاب زکوٰۃ پورا ہے تو دوران سال نصاب میں ہونے والی کمی کا کوئی نقصان نہیں، موجودہ مال کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ فتویٰ ہندیہ کتاب الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، جلد اول صفحہ 175۔ اب آگے تھوڑی اس کی تفصیل بتا رہے ہیں اسی مسئلے کی نا، کہ اگر دوران سال نصاب میں کمی ہو جائے زکوٰۃ کی تو کیا کریں، اس کی تھوڑی سی تفصیل۔ ہاں، اگر دوران سال نصاب ہلاک ہو جائے، یعنی دوران سال ہی نصاب ہلاک ہو گیا، پورا نصاب ہلاک ہو گیا جو مقدار بنتی تھی، ہو جائے کہ اس کا کوئی حصہ نہ بچے، تو شمار سال جاتا رہا، جس دن دوبارہ مالک نصاب ہوگا اسی دن نئے سرے سے حساب کیا جائے گا۔ مثلاً سمجھا رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ یکم محرم کو مالک نصاب ہوا، ٹھیک ہے، سفر میں سب مال سفر کر گیا،
سفر میں سب مال سفر کر گیا۔ ربیع نور میں پھر بہار آئی تو اسی مہینے سے سال کا آغاز ہو گیا، یعنی کہ بیچ میں بالکل مال ختم ہو گیا، مالک جو تھا زکوٰۃ کا تھا، بیچ میں مال زکوٰۃ بالکل ختم ہو گیا جو نصاب بنتا تھا، تو اب جو دوبارہ سے جب مقدار آئے گی نا زکوٰۃ کی تو پھر اس سے جو ہے سال گنے جائیں گے، اور کس سے گنے جائیں گے؟ شمسی کے اعتبار سے، انگریزی کے اعتبار سے نہیں، ٹھیک ہے۔ فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 79 آگے آئی۔ سوال: اگر دوران سے سال نصاب میں اضافہ ہو گیا تو، یعنی سال کے دوران مال میں اضافہ ہو گیا، یعنی زیادہ مال آ گیا، اب کیا حکم ہے؟ بھائی پہلے تو مقدار پوری ہو گئی تھی، سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، سوال یہ کیا ہے پوچھنے والے نے کہ بھیا زکوٰۃ تو پہلے سال آپ کی مطلب مقدار تھی آپ کے پاس، لیکن اسی سال مال اور بڑھ گیا، اب کیا بنے گا؟ تو وہ بتائیں۔ جو شخص مالک نصاب ہے اگر درمیان سال میں کچھ اور مال اسی جنس کا حاصل کیا، یعنی مال بڑھ گیا، اس نئے مال کا جدا سال نہیں بلکہ پہلے مال کا ختم سال اس کے لیے بھی سال تمام ہے، یعنی پہلے مال کا جو ختم سال ہے وہی اس کے مطابق اس کو بھی گنا جائے گا۔ اگرچہ سال تمام سے 1 ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو، یعنی جو پہلی رقم تھی اس سے 1 منٹ پہلے ہی آپ نے حاصل کیا، پھر بھی وہ اس سے گنا جائے گا کیونکہ مال تو آپ کا بڑھ گیا نا، صحیح ہے، پہلے حاصل کیا ہوا وہ مال اس کے پہلے مال سے حاصل ہوا، یا میراث و ہبہ یعنی تحفہ، یا اور کسی جائز ذریعے سے ملا ہو، اور اگر دوسری جنس کا مثلاً پہلے اس کے پاس اونٹ تھے اب بکریاں ملی تو اس کے لیے جدید سال شمار ہوگا۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ 884، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے، نوٹ تھوڑا بتا رہے ہیں کہ سونا چاندی کرنسی نوٹ سامان تجارت ایک ہی جنس میں شمار ہوں گے۔ پھر سن لیجیے، سونا چاندی کرنسی نوٹ سامان تجارت ایک ہی جنس میں شمار ہوں گے۔ فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 210 آگے آئیے۔ ایک ہی جنس کے مختلف اموال ہوں تو زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں گے؟ سوال سنیے گا، ایک ہی جنس کے مختلف اموال ہوں تو زکوٰۃ کا حساب کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، جواب: اگر مختلف مال ہو اور کوئی بھی نصاب کو نہ پہنچتا ہو تو تمام مال مثلاً سونا چاندی یا مال تجارت یا کرنسی کو ملا کر اس کی کل مالیت نکالی جائے گی اور اس کی زکوٰۃ کا حساب اس نصاب سے لگایا جائے گا جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو۔ مثلاً اگر تمام مال کو چاندی شمار کر کے زکوٰۃ نکالنے میں زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے تو یہی کیا جائے، اور اگر سونا شمار کرنے میں زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے تو اس طرح کیا جائے گا، اور اگر دونوں صورتوں میں یکساں بنتی ہے تو اس سے حساب لگائیں گے جس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا رواج زیادہ ہو۔ پھر اگر رواج یکساں ہو تو زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو سونے کے حساب سے زکوٰۃ دے یا چاندی کے حساب سے، ٹھیک ہے، جواب ہو گیا۔ اب آئیے اگلا سوال، اموال زکوٰۃ کون سے ہیں؟ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے، جواب سنیے گا، زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے، سونا چاندی کرنسی نوٹ بھی انہی کے حکم میں ہے، دوسرا مال تجارت، تیسرا سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور جو چرنے کے لیے چھوڑ دیا آپ نے گورنمنٹ کی زمینوں میں سے چر رہے ہیں وہ، ان پر زکوٰۃ۔ فتح ہندیہ کتاب الزکوٰۃ جلد اول صفحہ 174 اور فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 161 آگے آئیے۔ کیا پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ ہے؟ جو عورتیں زیورات پہنتی کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں جی ہاں، پہننے کے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ در مختار ورد المختار کتاب الزکوٰۃ باب الزکوٰۃ المال جلد 3 صفحہ 270 آگے آئیے۔ سوال، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ یعنی بھئی یہ تو پتہ چل گیا ہمیں کہ بھئی مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، اب یہ بول رہے ہیں کہ مال تجارت سے مراد کیا ہے، کس قسم کا مال ہے جو جس کی تجارت کی جائے تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، تو وہ بتا رہے ہیں مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں
جسے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے، اور اگر خریدنے یا میراث میں ملنے کے بعد تجارت کی نیت کی تو اب وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ دوبارہ جواب سن لیجئے، مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جسے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے، اور اگر خریدنے یا میراث میں ملنے کے بعد تجارت کی نیت کی تو اب وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ در مختار ورد المختار، کتاب الزکوٰۃ، باب الزکوٰۃ المال، جلد 3 صفحہ 221۔ آگے آئیے، اصل مال تجارت پر زکوٰۃ ہوگی یا نفع پر؟ یعنی جو اصل مال ہے آپ کا، جو ابھی لگائیں گے آپ کسی چیز میں تو اس کا نفع ملے گا، تو اس پر زکوٰۃ ہے یا اصل مال پہ؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ نہ صرف مال تجارت پر فرض ہوگی، نہ صرف نفع پر، بلکہ سال مکمل ہونے پر نفع کی موجودہ مقدار اور مال تجارت دونوں پر زکوٰۃ ہے۔ فتویٰ رضویہ، کتاب الزکوٰۃ، جلد 10 صفحہ 158۔ آگے آئیے، کیا ہر سال زکوٰۃ دینا ہوگی؟ جواب بڑا آسان ہے، مال تجارت جب تک خود یا دیگر اموال سے مل کر نصاب کو پہنچتا رہے، وجوب زکوٰۃ کی دیگر شرائط مکمل ہونے پر اس پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ فتویٰ رضویہ، کتاب الزکوٰۃ، جلد 10 صفحہ 155۔ آگے آئیے، جو دکان کرائے پر دی ہے اس پر زکوٰۃ ہے؟ بڑا آسان اس کا جواب ہے کہ بھائی جو دکان کرائے پر دی ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو دکان میں زکوٰۃ نہیں ہے، مسئلہ سمجھیے، دکان میں زکوٰۃ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ دکان جو ہے اس میں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس سے جو نفع حاصل ہے کرایہ، اگر وہ زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ رہا ہے، وہ برقرار ہے پورے سال، یعنی اس میں سال گزر رہا ہے، اگر اتنا نصاب بن رہا ہے آپ کا سب ملا کے، باقی چیزیں بھی ملا کے، تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن دکان کی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی کرائے کی دکان، اس کو تو کرایہ مل رہا آپ، ٹھیک ہے، دکان میں زکوٰۃ نہیں۔ کون سی دکان؟ جو کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ در مختار و رد المختار، کتاب الزکوٰۃ، جلد 3 صفحہ 217۔ آگے آئیے، کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ایک چیز ہے، کرائے پر آپ نے مکان دیا ہے، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کرائے پر مکان دیا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو یہ سن لیجئے، وہ مکانات جو کرائے پر اٹھانے کے لیے ہوں، اگرچہ 50 کروڑ کے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، ان سے حاصل ہونے والا نفع تنہا یا دیگر مال کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ دیگر شرائط پائے جانے پر اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ فتویٰ رضویہ، جلد 10 صفحہ 161۔ آگے آئیے، نصاب کا مالک ہے مگر اس پر قرض ہے تو کیا حکم ہے؟ اب جواب سنیے، نصاب کا مالک ہے مگر اس پر دین یعنی کہ قرض ہے تو پہلے قرض ادا کرے گا، بعد میں نصاب دیکھا جائے گا، اگر نصاب کو رقم پہنچے گی تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بہار شریعت، جلد اول، حصہ 5 صفحہ 878 878۔ آگے آئیے، سوال، دین ہماری جو رقم کس کے ذمے ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ دین کی 3 قسمیں ہیں، دین قوی، دین متوسطہ، دین ضعیف، یعنی کمزور سے کمزور تک۔ ان کی تعریف اور حکم یہ ہے، دین قوی اسے کہتے ہیں جو ہم نے کسی کو قرض دیا ہو، یا تجارت کا مال ادھار بیچا ہو، یا کوئی زمین یا مکان تجارت کے غرض سے خرید کر کرائے پر دیا اور وہ کرایہ کس کے ذمے ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی رہے گی، لیکن ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا جب مقدار نصاب کا کم از کم 5واں حصہ وصول ہو جائے، تو اس 5ویں حصے کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ مثلاً 50,000 روپے نصاب ہو تو جب اس کا 5واں حصہ 10,000 روپے وصول ہو جائے تو اس کا 40واں حصہ 250 روپے بطور زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ البتہ آسانی اس میں ہے کہ ہر سال اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ دین متوسطہ اسے کہتے ہیں جو غیر تجارتی مال کا عوض یا بدل ہو، جیسے گھر کے کرسی یا چارپائی یا دیگر سامان بیچا اور اس کی قیمت لینے والے پر ادھار ہو۔ اس کا حکم یہ ہے
کہ اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، مگر ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب بقدر نصاب پوری رقم ہو، یعنی زکوٰۃ کی رقم کو پہنچے۔ تیسرا دین ضعیف، یعنی سب سے کم درجے کا دین، تو وہ ہے جو غیر مال کا بدل ہو، جیسے مہر اور مکان یا دکان کا کرایہ کے نفع کا بدلہ ہے، مال کا نہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جب قبضے میں آ جائے اور شرائط زکوٰۃ پائی جائیں تو سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ در مختار کتاب الزکوٰۃ باب الزکوٰۃ المال جلد 3 صفحہ 281 اور بہار شریعت جلد 5 صفحہ 906۔ تو یہ ہم نے مختصراً آج زکوٰۃ کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے، پہلا حصہ پورا کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ مصارف زکوٰۃ جو مسائل زکوٰۃ سمجھے جاتے ہیں، مشکل تھوڑے جو ہے گہرے مسائل زکوٰۃ پہ انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو ہوگی۔ آج میں نے اس پہ جو ہے مختصراً گفتگو فرمائی ہے زکوٰۃ کی کتاب پر، فقہ کی پہلی حصے پر۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔